آئیے حضرات، پیشخانی کے لیے سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں جناب رہبر معروفی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بطور پیشخانی بحیثیت نظم اس مجلس اعضا کا انعقاد کریں۔ اس کے بعد مولانا ڈاکٹر فیضان جعفر صاحب آپ کے سامنے چہلم شہدائے کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اپنی خطابت اور تقریر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں سب سے پہلے جناب رہبر معروفی صاحب خدمت میں آپ حضرات ان کا استقبال بآواز بلند نعرہ صلوات سے فرمائیں۔ السلام علیکم۔ ایک مطلب چند بچہ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ قبر اصغر کی قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی ہے، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار، مگر کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار، پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی ہے، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے، ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے، ہائے افسوس کی آنے میں بہت دیر لگی ہے، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے سرور، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے سرور، شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر
ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن لاش اکبر کے اٹھانے میں بہت دیر لگی ہے، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، باپ کی لاش سے دروں کی اذیت دے کر، باپ کی لاش سے دروں کی اذیت دے کر، ایک بچی کو ہٹانے میں بہت دیر لگی ہے، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، کربلا جا کے تکلم نے یہی پوچھا تھا، کربلا جا کے تکلم نے یہی پوچھا تھا، مجھ کو سرکار بلانے میں بہت دیر لگی ہے، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی۔ کربلا جا کے تکلم نے یہی پوچھا تھا، مجھ کو سرکار بلانے میں بہت دیر لگی، ہم کربلا جائیں یہ اوقات نہیں ہے، اب بات جو چاہے تو بڑی بات نہیں ہے۔ یہ تھے جناب رہبر معروفی صاحب۔ قبر اصغر کی بنانے میں بڑی دیر لگی، بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی۔ شاعر کہتا ہے آنے والے شاعر کے استقبال میں کہ ناصران شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید، ناصران ڈاکٹر صاحب ناصران شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید، چلنے والوں سے بھی آگے تھے نہ چلنے والے، چلنے والوں سے بھی آگے تھے نہ چلنے والے، تو ایڑیاں پیاس سے اصغر نے نہیں رگڑی تھی، پاؤں دکھلائے تھے بیعت کو کچلنے والے، ایڑیاں پیاس سے اصغر نے نہیں رگڑی تھی، پاؤں دکھلائے تھے بیعت کو کچلنے والے۔ آئیے حضرات گزارش کی جائے جناب اعظم صاحب معروف کی خدمت میں کو تشریف لائیں اور اپنے کلام سے قلوب مومنین کو منور فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ سامعین حضرات السلام علیکم۔ ایک مطلب چند شعر آپ کے حوالے کرنا۔ مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا
دریا دیکھا، پر کہیں صبت پیمبر سا ناقہ دیکھا، مجرئی خلق میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون، میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون، میں نے عباس کو بے جال پہ دریا دیکھا، ہائے مجرئی خلق میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے ٹکڑے علی اکبر کا کلیجہ دیکھا، ہائے مجرئی خلق میں بے ردا خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا، بے ردا خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا، جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا، ہائے مجرئی خلق میں، کہتی تھی زینب مضطر کے خدا خیر کرے، کہتی تھی زینب مضطر کے خدا خیر کرے، رات کو خواب میں عریاں سر زہرا دیکھا، ہائے مجرئی
خلق میں یہ تھے جناب اعظم معروفی صاحب. اب آئیے میں گزارش کرتا ہوں بادب احترام عالی جناب مولانا ڈاکٹر فیضان جعفر علی صاحب کی خدمت میں کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے مواعظ حسنہ سے قلوب مومنین کو منور فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اوکے تم سے ہٹا دوں. کیا ہوتا فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. صلوات محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. گزشتہ واقعات اور گزشتہ قصوں کو بیان کرو، شاید سننے والے سوچنے لگیں، غور و فکر کرنے لگیں، تدبر و تعقل سے کام لینے لگیں. مسلسل گزشتہ مجالس میں اسی آیت کے تحت میں نے بہت سی باتیں آپ تک پہنچائی ہیں. پھر آج کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا ہے. توجہ کیجئے گا، پروردگار عالم حکم دے رہا ہے واقعات کو بیان کرو، قصوں کو بیان کرو، تاکہ سننے والے جب سنیں تو سوچنے لگیں، غور و فکر کرنے لگیں. پروردگار عالم نے حکم تو دے دیا، لیکن اللہ نے طریقہ اور سلیقہ نہیں بتایا کہ ہم واقعات کو کہاں اور کب بیان کریں. یہ اختیار ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ سلیقہ اور طریقے کا اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے. بس یہ توجہ رکھنا، جو واقعات تم بیان کرو گے وہ واقعات ایسے ہونے چاہیے کہ جب لوگ سنیں تو سوچنے پر مجبور ہو جائیں، غور و فکر پر مجبور ہو جائیں، تفکر کریں اور تدبر سے کام لیں. عزیزان محترم، اللہ نے ایک طرف حکم دے رہا ہے، یعنی حکم دیا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی بیان کر رہا ہے ذکر، اس کو بار بار بیان کرو.
کیوں بار بار بیان کرو؟ اس لیے کہ بار بار بیان کرنے سے مومنین کو فائدہ ملتا ہے، مومنین کے لیے نفع بخش ہے۔ طریقہ نہیں بتایا، سلیقہ نہیں بتایا، یہ اختیار ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ سلیقہ اور طریقہ ہمیں کہاں سے مل سکتا ہے؟ ایک صلوات بر محمد وآل محمد۔ واقعات بیان کرنے کا سلیقہ اور طریقہ ہمیں پھر کون بتائے گا کہ کب بیان کریں، کہاں بیان کریں، کس چیز پر بیان کریں، کیسے بیان کریں؟ یہ سلیقہ اللہ نے ہمیں بتایا نہیں، اس کا اختیار ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ تو ہم سلیقہ اور طریقہ کس سے سیکھ سکتے ہیں؟ سلیقہ اور طریقہ ہم اپنے رہنمائی سے تو سیکھ سکتے ہیں۔ تو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام وہ رہنما ہیں جنہوں نے ہر چیز کا سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے ہمیں، لہٰذا واقعات بیان کرنے کا سلیقہ بھی انہی سے معلوم کرنا پڑے گا۔ انہوں نے واقعات کو کیسے بیان کیا ہے، کب بیان کیا ہے، کہاں پر بیان کیا ہے۔ تو جب ہم نے دیکھا تو ہم نے یہ مشاہدہ کیا کہ پیغمبر اسلام نے اول تو جو بھی واقعات بیان کیے ہیں وہ زیادہ تر واقعات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق ہیں۔ زیادہ تر واقعات بلکہ بیشتر واقعات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی سے متعلق ہیں۔ اور پھر طریقہ کہاں پر بیان کیا ہے؟ سلیمان قندوزی نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، ینابیع المودت میں۔ وہ بیان کرتے ہیں پیغمبر اسلام مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دے رہے ہیں، دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، شریعت کا بیان ہو رہا ہے، حلال و حرام پہنچایا جا رہا ہے۔ اتنے میں نگاہ پیغمبر نے کیا دیکھا؟ چھوٹا شہزادہ یعنی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں داخل ہوئے۔ جب مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا پیر دامن میں الجھا، وہ زمین پر گرے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ وہ اہل سنت عالم دین یعنی سلیمان قندوزی کہہ رہے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے امامت کبھی گرتی نہیں ہے، امام کبھی گرتا نہیں ہے، بلکہ امام گرتے ہوئے کو اٹھاتا ہے۔ لہذا وہ بیان کرتے ہیں امام گرے، اور جیسے ہی ادھر امام کا پیر دامن میں الجھا، وہ زمین پر آئے، ادھر پیغمبر اسلام نے خطبے کو قطع کیا، خطبے کو توڑا۔ خطبے کو توڑنے کے بعد ممبر سے نیچے آئے، ممبر سے نیچے آنے کے بعد امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد ممبر پر لے گئے، لے جانے کے بعد کہا ھذا حسین فارفوہ وفضلوہ وانصروہ، یہ دیکھو میرا حسین ہے، اس کی معرفت حاصل کرو، اسے پہچانو، اس کی فضیلت کو جانو، اور ایک وقت آئے گا تو اس کی نصرت کرنا، اس کی مدد کرنا۔ عزیزان محترم توجہ کیجئے گا، واقعہ انہوں نے بیان کیا، گرے تو پیغمبر نے خطبہ توڑا۔ خطبہ توڑا تو پہلے جو بیان کر رہے تھے وہ اب نہیں بیان کر رہے ہیں، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو لے جا کر حسین کے فضائل بیان کر رہے ہیں، حسین کا تذکرہ بیان کر رہے ہیں، حسین کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں۔ عجیب منزل ہے، اتنے صحابہ موجود خطبہ دے رہے تھے، اتنے صحابہ موجود تھے، پیغمبر اسلام کسی سے کہہ دیتے وہ اٹھا لیتا، کسی سے بھی کہہ دیتے وہ اٹھا لیتا، لیکن روایت میں یہ نہیں ملتا، اور یہ بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے اٹھ کر یہ کہا ہو یا رسول اللہ زحمت آپ نہ کریں اترنے کی ممبر سے، ہم خود ہی ان کو اٹھا دیں گے اور آپ کے پاس پہنچا دیں گے۔ نہ پیغمبر نے کسی سے کہا، نہ صحابی اٹھا کوئی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو اٹھانے کے لیے۔ اس کا مطلب آپ جانتے ہیں، پیغمبر کچھ سکھانا چاہتے ہیں، کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ پیغمبر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو امامت کا بوجھ یا نبی اٹھا سکتا ہے یا امام اٹھا سکتا ہے، یہ صحابیت کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک صلوات بر محمد وآل محمد۔ یعنی پیغمبر نے مسجد میں اہل بیت کا تذکرہ، حسین کا تذکرہ کر کے یہ ہمیں بتایا ہے کہ دیکھو مسجد میں اور ممبر سے واقع اہل بیت کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی سیرت ہے اور پیغمبر کی سنت ہے۔ صرف یہی نہیں، ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں۔ صحرا ہے، میدان ہے، پیغمبر اسلام حاجیوں کا مجمع ہے، پیغمبر اسلام نے حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا،
جس کا میں مولا ہوں اس کی یہ علی مولا ہے، یعنی مولا کائنات کو مولا بنایا ہے، غدیر خم میں صحرا میں میدان میں مولا بنایا ہے۔ پھر جب لوگ جانے لگے ہیں تو کیا کہا، اے لوگوں جو یہاں حاضر تھے سنو، جب تم اپنے اپنے گھروں کو جانا تو جو لوگ یہاں پر موجود نہیں تھے ان سے یہ واقعہ بیان کرنا کہ میں نے علی کو میدان میں مولا بنایا تھا۔ یعنی کیا مطلب، یعنی واقع اہل بیت کو میدان میں بیان کرنا، صحرا میں بیان کرنا، یہ سنت پیغمبر ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے سنا ہوگا، روایت ہے جناب فاطمہ الزہرا سے، روایت کیا ہے، پیغمبر اسلام کو ذوق محسوس ہوا، وہ آئے میرے پاس، میرے گھر میں آئے، اور گھر میں جب آئے تو میں نے اپنی چادر دی تو تھوڑی دیر بعد علی آئے، پھر اس کے بعد حسن آئے، اس کے بعد حسین آئے، اور کہا نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، سلام کیا، چادر میں جمع ہوئے اور آیت تطہیر نازل ہوئی۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے، یعنی گھر میں اہل بیت کا تذکرہ کرنا، اہل بیت کے واقعات کو بیان کرنا، یہ سنت فاطمہ الزہرا ہے۔ اب آئیے سنیے، گلیوں میں بھی واقع اہل بیت کو بیان کرنا، اہل بیت سے متعلق واقعے کو بیان کرنا، یہ سنت پیغمبر ہے۔ یاد کیجئے اس واقعے کو جب پیغمبر اسلام اپنے دونوں نواسوں کو دوش پر بٹھائے ہوئے گلیوں میں چاہ رہے ہیں، ایک کو ادھر بٹھایا ہے، دوسرے کو ادھر بٹھایا ہے، جو ملتا ہے کہتے ہیں یہ میرے دونوں پھول ہیں، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہی نہیں، پشت پر ناکا بنے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں، پوچھنے والے پوچھتے کہ کتنی اچھی سواری ہے، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں سواری کو تو دیکھ رہے ہو، یہ نہیں دیکھ رہے ہو کتنے اچھے سوار ہیں۔ معلوم یہ ہوا گلیوں میں اہل بیت کے زندگی سے متعلق واقعات کو بیان کرنا یہ سنت پیغمبر ہے۔ یعنی ہم مجلسوں کی صورت میں، مسجد میں، امام باڑوں میں، اور جلوسوں کی صورت میں، گلیوں میں، میدانوں میں، صحراؤں میں یہ جو واقعے کربلا کو بیان کرتے ہیں، دراصل پروردگار عالم کے اس حکم کی تعمیل ایک طرف کرتے ہیں اور سیرت اہل بیت پر، سنت اہل بیت پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ایک صلوات بر محمد وآل محمد۔ اور قسم خدا کی، واقع کربلا ایک ایسا واقعہ ہے، پوری تاریخ بشریت میں ایسا واقعہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ ابھی یہ واقعہ رونما نہیں ہوا تھا اور اس کے 1000 سال قبل اللہ نے سب سے پہلے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ یعنی اس واقعے کو بیان کرنے والا سب سے پہلا ذاکر کون ہے؟ اللہ ہے۔ بہار الانوار، علامہ مجلسی کی کتاب بہار الانوار کی 44ویں جلد میں پورا ایک چیپٹر موجود ہے۔ سب سے پہلا ذاکر کون ہے؟ اللہ۔ اس کے بعد اس واقعے کربلا کا سب سے دوسرا ذاکر کون ہے؟ جبریل۔ پھر اس کے بعد انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام واقعے کربلا کے ذاکر ہیں، اس کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں علامہ مجلسی، پورا ایک چیپٹر موجود ہے، لکھتے ہیں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام چلے، ایک صحرا میں چلے جو سرزمین کربلا تھی۔ جب چلے ہیں سرزمین کربلا پر پہنچے ہیں تو ان کو ٹھوکر لگی تو زمین پر گرے۔ جب زمین پر گرے ہیں خون جاری ہوا، پروردگار عالم سے دعا کی، اے پروردگار عالم بار الہ، کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ آواز قدرت آئی، خطا نہیں ہوئی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر حسین کو قتل کیا گیا تھا، کہ قتل کیا جائے گا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر حسین کو قتل کیا جائے گا۔ اے پروردگار عالم، حسین کون؟ اللہ نے بیان کیا پورا ماجرا، حسین میرے آخری نبی کا نواسا ہے جسے تڑپا کر مارا جائے گا۔ پورا واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی جب کشتی چلی ہے، یہ کشتی چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچی ہے کہ موجوں کی تھپیڑوں میں آ گئی، اور جب موجوں کی تھپیڑوں میں آ گئی تو نوح کو ایسا خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کشتی پلٹ جائے۔ اللہ کی طرف مخاطب ہوئے، اے پروردگار عالم یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا یہ کشتی اب اس جگہ سے گزر رہی ہے جہاں حسین، اس سرزمین سے گزر رہی ہے جہاں میرے نبی کے نواسی کو قتل کیا جائے گا۔ یہ سرزمین کربلا کی سرزمین ہے۔ کہا حسین کون؟ پورا ماجرا پروردگار عالم نے بیان کیا۔ اسی طریقے سے جناب سلیمان علیہ السلام ہوا کے دوش پر، فرش پر اڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ہوا نے ایسا رخ بدلا ہے
کہ جناب سلیمان کو ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو میں زمین پر گر جاؤں۔ ہوا سے مخاطب ہوئے، کہا اے ہوا آخر ماجرا کیا ہے؟ ہوا قدرت الہی سے گویا ہوئی اور ہوا نے کہا یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر حسین قتل کیے جائیں گے۔ کہا کون حسین؟ پھر ہوا نے پورا ماجرا بیان کیا۔ اسی طریقے سے منزل آتی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی۔ سواری سے جا رہے تھے جناب ابراہیم علیہ السلام، کربلا کی سرزمین پڑی ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام سواری سے گرے ہیں، ٹھوکر لگی ہے، آواز دی اے پروردگار عالم آخر کیا ماجرا ہے؟ کہا اس سرزمین سے گزر رہے ہو جہاں پر حسین کو قتل کیا جائے گا۔ کہا یہ حسین کون ہے؟ اللہ نے پورا ماجرا بیان کیا۔ اسی طریقے سے جناب موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں ٹوٹ گئی اور وہ زمین پر گرے، اور جب زمین پر گرے ہیں ٹھوکر لگی، زمین پر گرے ہیں تو خون جاری ہوا۔ اللہ سے مخاطب ہوئے پروردگار عالم آخر ماجرا کیا ہے؟ کہا یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر میرے آخری نبی کا نواسہ قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا۔ کہا حسین کون؟ پورا ماجرا بیان کیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے ہیں، اور جب اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو دیکھا کچھ شیر آ گئے، شیروں نے راستہ روک دیا، اور جب شیروں نے راستہ روکا تو جناب عیسیٰ نے کہا اے شیرو تم نے ہمارا راستہ کیوں روکا؟ کہا جب تک حسین کے قاتلوں پر لعنت نہیں کر لو گے تب تک میں آگے نہیں جانے دوں گا۔ کہا یہ حسین کون ہے؟ پورا ماجرا بیان کیا۔ اس کے بعد عیسیٰ نے لعنت بھیجی ہے تو وہ شیروں نے راستہ دے دیا ہے۔ پیغمبر اسلام کا وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جب حسین کی پیدائش ہوئی ہے تو امام حسین علیہ السلام کو آگوش میں کھلا رہے ہیں، ایک مرتبہ کھلاتے کھلاتے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، گریا کا فرمانے لگے۔ بیٹی نے پوچھ دیا یا رسول اللہ کیا بات ہے، کیا کوئی خطا ہو گئی ہے؟ کہا نہیں، کہا تو خوشی کا مقام ہے، آپ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، خوشی کا مقام ہے۔ کہا یقیناً خوشی کا مقام ہے، لیکن ابھی جبریل نے آ کر مجھ سے کہا ہے یہی وہ نواسہ ہے تمہارا، اللہ کہہ رہا ہے یہی وہ نواسہ ہے جس کو تمہاری امت تڑپا تڑپا کر مارے گی۔ اسی طریقے سے اہل سنت کی معتبر کتابوں میں بھی یہ ملتا ہے، ام سلمہ سے وہ واقعہ ملتا ہے، جناب ام سلمہ کو پیغمبر اسلام نے یہ خبر دی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں تڑپا تڑپا کر شہید کیا جائے گا، یہ واقعہ ملتا ہے۔ اس کے بعد آئیے حضرت علی علیہ السلام صفین میں جنگ کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک ایسی سرزمین پڑی کہ راوی بیان کرتا ہے حضرت علی علیہ السلام گھوڑے سے اترے ہیں، گھوڑے سے اترنے کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے زمین پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنے کے بعد زار و قطار رونے لگے، ان کے رونے سے ہم لوگ بھی رونے لگے۔ جب وہ رو چکے تو ہم نے پوچھا آخر ماجرا کیا ہے، پوری تفصیل بتائی۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر ایسا ایسا واقعہ ہوگا، ایسا ایسا واقعہ رونما ہوگا۔ جانتے ہیں یہ واقعہ کربلا کا پہلا ذاکر خدا ہے، اس کے بعد جبریل ہیں، اس کے بعد انبیاء ہیں۔ انبیاء جب بھی مشکل میں گرفتار ہوئے ہیں تو انہوں نے واقعہ کربلا کو یاد کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے بھی کوئی مشکل ہے تو علماء نے کہا ہے، کیا کہا ہے، زیارت عاشورہ پڑھو، زیارت اربعین پڑھو، تمہاری مشکل حل ہو جایا کرے گی۔ اس لیے کہ انبیاء کی مشکل اس واقعے کے بیان کرنے سے حل ہو گئی ہے، تمہاری بھی مشکل حل ہو جائے گی۔ ایک صلوات بر محمد وآل محمد۔ اب عزیزان محترم، اب لوگ کہتے ہیں رونما ہوا نہیں، واقعہ رونما ہوا نہیں اور بیان ہو چکا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ واقعہ جو ہوتا ہے یہ عام طور سے، بلکہ ہمیشہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے یہ زمانے گزشتہ سے ہوتا ہے، اس کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہوتا ہے، یہی تو ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیے، یہ زمانہ یعنی گزرا ہوا زمانہ، حال کا زمانہ اور آنے والا زمانہ، یہ صرف اور صرف ہم انسانوں سے متعلق ہے۔ ایک مثال دے کر واضح کر دوں، بات واضح ہو جائے گی۔ مان لیجئے میں یہاں پر مجلس پڑھ رہا ہوں، آگے ایک دروازہ ہے اور اس دروازے کے بعد ایک ٹرین کی پٹری ہے، اس ٹرین کی پٹری پر ایک ٹرین جا رہی ہے، تو جب ٹرین گزری ہے تو اس کا کچھ حصہ دروازے کے آگے ہے، ایک حصہ دروازے کے سامنے ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں، ایک حصہ وہ ہے جو ابھی آیا نہیں ہے۔ تو جو حصہ گزر چکا ہے وہ تو میرے لیے کیا ہوا، ماضی ہو گیا، اور جو حصہ میرے سامنے ہے یعنی گزر رہا ہے وہ میرے لیے حال ہو گیا۔
اور جو حصہ ٹرین کا بھی گزرا نہیں ہے وہ میرے لیے کیا ہے؟ مستقبل ہے، آیا نہیں ہے، تو میرے لیے حال اور مستقبل اور ماضی ہے۔ لیکن یہی ماجرا جو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر ایک بند کمرے میں بیٹھا ہوا دروازے سے دیکھ رہا ہوں، یہی ماجرا اگر کوئی چھت پر جا کر دیکھے تو بتائیے اس کے لیے کوئی حال ہوگا، کوئی ماضی ہوگا، کوئی مستقبل ہوگا؟ نہیں۔ معلوم یہ ہوا جو جتنا بلند ہوتا ہے اس کے لیے نہ کوئی ماضی ہوتا ہے نہ کوئی مستقبل ہوتا ہے۔ خدا جس نے زمانے کو بنایا، دنیا کو بنایا، اس کے یہاں کوئی ماضی و مستقبل نہیں ہے بلکہ سب کچھ حال ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء کے سامنے بھی کوئی ماضی و مستقبل نہیں ہے بلکہ سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے امام کی نظروں کے سامنے کوئی ماضی و مستقبل نہیں ہوتا بلکہ ان کے ہاں جو کچھ ہوتا ہے سب ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو مولا کائنات کہا کرتے تھے اگر ایک نظر اٹھا دوں تو پوری پشتوں کا جائزہ لے لوں گا۔ اور میثم تمار سے کیا کہا تھا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں فلاں درخت پر پھانسی دی جائے گی، سولی پر چڑھایا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے اللہ سب سے بڑی ذات ہے جس کے یہاں نہ کوئی ماضی ہوتا ہے نہ کوئی حال ہوتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ واقعہ رونما ہونے سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو بھی پتہ تھا کہ کربلا جائیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک، یقیناً پتہ تھا، چونکہ امام تھے، ان کو معلوم تھا کربلا جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے۔ آواز آئی، سوال ہوا، اعتراض ہوا، پھر جب معلوم تھا تو گئے کیوں؟ معلوم تھا کہ قتل ہو جائیں گے تو گئے کیوں؟ ظاہر سی بات ہے یہ تو بیوقوفی کی بات ہوئی کہ جب مجھے پتا ہے آگے جاؤں گا تو قتل کر دیا جاؤں گا، آگے جاؤں گا کنواں ہے وہاں پر گر جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا۔ جب پتا تھا، معلوم تھا حسین کو کہ قتل کر دیے جائیں گے تو پھر گئے کیوں؟ اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے واقعات کو بیان کرو تاکہ لوگ سنیں تو سوچیں سمجھیں غور و فکر کریں۔ اور بار بار خدا آواز دیتا ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تفکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر سے کیوں نہیں کام لیتے؟ قرآن میں، قرآن ہی میں واقعہ بیان کیا ہے اللہ نے ابراہیم و اسماعیل کی قربانی کا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا اور اس خواب کو اپنے بیٹے سے بیان کیا، اے بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا اے بابا جان جو بھی کہا گیا ہے اس پر عمل کیجئے، مجھ کو انشاءاللہ صابرین میں سے پائیے گا۔ اب عزیزان محترم، اب جناب ابراہیم نے چاقو لیا، چھری لیا اور رسی لیا، کہاں جا رہے ہیں؟ ذبح کرنے۔ یعنی دونوں کو پتا ہے، باپ کو بھی پتا ہے بیٹا ذبح ہوگا، بیٹے کو بھی پتا ہے کہ باپ ذبح کرے گا۔ وہ تو بعد کی بات ہے کہ دمباباد میں آیا تھا، لیکن دونوں کو یہ یقین تھا، باپ کو یہ یقین تھا کہ بیٹے کو مجھے ذبح کرنا ہے، بیٹے کو یہ پتا تھا کہ باپ مجھے ذبح کرے گا۔ تو عزیزان محترم، اس سوال کرنے والے، اس اعتراض کرنے والے سے کہو جو یہ کہتا ہے جب امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کہ قتل ہوں گے تو پھر گئے کیوں؟ پہلے یہاں پر مسئلہ حل کرو، ابراہیم سے پوچھو جب پتا تھا کہ بیٹا ذبح ہوگا، اسماعیل کو پتا تھا مجھے ذبح کرے گا میرا باپ، تو پھر گئے کیوں؟ اگر وہاں جواب مل جائے تو پھر یہاں بھی فلسفہ حل ہو جائے گا۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ بات یہاں پر آ گئی ہے تو ایک اور بات کہتا چلوں کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر چلے ہیں قربان گاہ کی طرف، تو جناب ابراہیم جب لے کر چلے ہیں قربان گاہ کی طرف تو شیطان آیا۔ واقعہ جو آپ نے سنا ہوگا، شیطان آیا، ایک خواب پر آپ جا رہے ہیں، ایک خواب ہی تو دیکھا ہے، اس خواب پر آپ جا رہے ہیں بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ ابراہیم نے بھگا دیا، دور بھگا دیا، بھاگ جاؤ تم شیطان ہو۔ میں کہوں گا اے ابراہیم آپ کو پتہ کیسے لگا
کہ یہ شیطان ہے۔ ابراہیم آواز دیں گے کیا تمہیں معلوم نہیں، دیکھا نہیں تم نے، ایک نبی کی بات نہیں مان رہا ہے؟ معلوم یہ ہوا جو نبی کی بات نہ مانے وہ یا تو شیطان ہوگا یا شیطان صفت انسان ہوگا۔ اب علی نے، اب مولا پیغمبر اسلام نے غدیر خم میں مولا کو، علی کو مولا بنایا ہے، تب جس نے مانا ہے وہ تو ٹھیک ہے، جس نے نہیں مانا ہے یہ سمجھ لیجئے گا یا تو وہ شیطان ہوگا یا وہ شیطان صفت انسان ہوگا۔ ایک صلوات بر محمد وال محمد۔ بھگا دیا۔ اس کے بعد وہی شیطان آیا بیٹے کے پاس، آیا، ارے کہاں جا رہے ہو، تمہارے ابا بوڑھے ہو گئے ہیں اور ان کی بات پر جا رہے ہو، وہ تمہیں ذبح کر ڈالیں گے۔ انہوں نے بھی بھگا دیا، انہوں نے بھی بھگا دیا۔ آ گیا ماں کے پاس، ماں تھوڑا حساس ہوتی ہے، ماں کے پاس آیا، آنے کے بعد کہا دیکھا نہیں ابراہیم نے چھری لی ہے اور رسی لی ہے، لگتا ہے ذبح کرنے کا ارادہ ہے۔ ماں نے بھی بھگا دیا، باپ نے بھی بھگایا، بیٹے نے بھی بھگایا، ماں نے بھی بھگایا۔ یعنی جہاں سلسلہ الہی ہوتا ہے وہاں پر رفتار ایک ہوتی ہے، گفتار ایک ہوتی ہے، عمل ایک ہوتا ہے۔ رفتار ایک ہوتی ہے، گفتار ایک ہوتی ہے، عمل ایک ہوتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے کہ جہاں پر رفتار ایک ہو، گفتار ایک ہو، عمل ایک ہو، ایسا ہی گھرانہ ڈھونڈنا جس کی تم اطاعت کر سکو۔ پوری تاریخ بشریت میں ہم نے ایک ہی گھرانہ ملتا ہے جہاں پر رفتار ایک ہو، گفتار ایک ہو، عمل ایک ہو، حتیٰ خوشبو ایک ہو، وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ یاد کیجئے وہی واقعہ یعنی حدیث قصہ جہاں پر علی آئے، کیا کہا؟ میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ حسن آئے، کیا کہا؟ نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ حسین آئے، کیا کہا؟ نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اور تینوں نے خوشبو محسوس کی۔ معلوم یہ ہوا جہاں پر سلسلہ الہی ہوتا ہے ان کی خوشبو بھی ایک ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے وہ تو آس پاس رہتے تھے ان کو پتا تھا، لیکن ایک واقعہ یاد دلا دوں جو 50 سال بعد واقع ہوا ہے۔ اب تو انسان یقین کرے گا کہ سلسلہ الہی کی خوشبو ایک ہوتی ہے چاہے زمانہ کتنا بھی گزر جائے۔ سلسلہ الہی جہاں پر ہوتا ہے خوشبو ایک ہوتی ہے، رفتار ایک ہوتی ہے اور کردار ایک ہوتا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری پیغمبر کے پاس آتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا اے جابر دیکھو تم کو اتنی عمر نصیب ہوگی، اللہ تمہیں اتنی عمر دے گا کہ تم میرے 5ویں جانشین سے ملاقات کرو گے جس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ اب جب ملاقات کرنا تو اس کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پیغمبر کی رحلت ہو گئی۔ حضرت علی علیہ السلام کا زمانہ آیا، حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی اور امام حسن علیہ السلام کی بھی شہادت ہو گئی، امام حسین علیہ السلام کی بھی شہادت ہو گئی، امام زین العابدین علیہ السلام کا بھی زمانہ آیا۔ اور اب حالت یہ تھی جناب جابر کی کہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، نابینا ہو گئے، نابینا ہو گئے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ گلی اور کوچے میں بیٹھے ہوئے یہ صدا دیتے تھے یا باقرو یا باقرو یا باقرو۔ پوچھنے والا پوچھتا تھا اے جابر کیا دیوانہ ہو گئے ہو، پاگل ہو گئے ہو، کیا وجہ ہے تم یا باقرو کہتے ہو؟ جابر نے کہا کہ میرے پیغمبر نے کہا ہے کہ میرے 5ویں جانشین سے تم ملاقات کرو گے۔ انہوں نے ملاقات کا کہا ہے تو ضرور ملاقات ہوگی۔ لوگ ہنستے ہوئے چلے جاتے تھے یہ دیوانہ ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ مسکرا کے جناب جابر نے کہا تم نے نبی کو دیوانہ کہہ دیا تو میں تو ایک معمولی شخص ہوں، لہذا اب ملاقات ہوتی ہے۔ کمسن امام ہے، ملاقات ہوئی، دیکھ نہیں پا رہے ہیں، نابینا ہیں، اندھے ہو چکے ہیں۔ ملاقات ہوئی، امام محمد باقر علیہ السلام نے جابر سے کہا، جناب جابر سے کہا کیا کہا اے جابر کیا وہ امانت نہیں پہنچاؤ گے جو میرے نانا نے تم سے کہی ہے؟ ایک مرتبہ چونک گئے، سمجھ گئے، لیکن کیا کہا ذرا آگے بڑھو، دیکھ پا نہیں رہے اور کہہ رہے ہیں ذرا سا آگے بڑھو، 2 قدم پیچھے آؤ۔ اس کے بعد خوشبو محسوس کی۔ معلوم یہ ہوا جابر نے
ہر امام و نبی کی خوشبو کو محسوس کیا تھا، پیغمبر کی خوشبو کو محسوس کیا تھا، ان کے رفتار و کردار کو محسوس کیا تھا، علی کی خوشبو کو محسوس کیا تھا، ان کے رفتار و کردار کو دیکھا تھا، حسن و حسین کی خوشبو کو محسوس کیا تھا، ان کے رفتار و کردار کو دیکھا تھا۔ اور جناب جابر یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو جو بھی جانشین پیغمبر ہوگا اس کی خوشبو ایک ہوگی، رفتار و کردار ایک ہوگا۔ میں چند قدم آگے اور چند قدم پیچھے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ بتا سکوں کہ جہاں پر بھی سلسلہ الہی ہوتا ہے وہاں رفتار ایک ہوتی ہے، گفتار ایک ہوتی ہے، خوشبو ایک ہوتی ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، کل میں نے ایک بات بیان کی تھی، وہاں سے ایک بات بیان کر دوں، اس کے بعد ربط مصائب۔ آپ نے میں نے کل بیان کیا تھا کہ جب کشتی اہل بیت چلائی تھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے 28 رجب سے عاشور تک، تو اس کشتی کی باغ ڈور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں تھی، اور پھر عصر عاشور کے بعد سے اس کشتی کی باغ ڈور امام جناب سید سجاد اور جناب زینب اولیاء مقام کے ہاتھوں میں تھی۔ جناب زینب اولیاء مقام کی ایک عظمت بیان کر دوں۔ وہ عظمت کیا ہے؟ آپ نے بارہا مصائب نے سنا ہوگا کہ جب خیمے جل رہے تھے، ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، جب خیمے جل رہے تھے تو جناب سید سجاد کو بچانے والی کون تھی؟ جناب زینب اولیاء مقام تھی، جو خیمے سے جناب سید سجاد کو یعنی امام کو جلتے ہوئے خیمے سے باہر لے آئی تھی۔ یہ آپ لوگوں نے سنا ہے۔ اس کے بعد 11ویں محرم کو جب جب سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا، ایسا تھا کہ کہیں روح قبض سے انصوری سے پرواز نہ کر جائے، تو ایک مرتبہ جناب زینب اولیاء مقام گئیں، جانے کے بعد کہا اے سید سجاد، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ جناب سید سجاد نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے بابا کے لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، اور بیٹا اتنا مجبور ہے کہ وہ دفن نہیں کر سکتا ہے۔ تو جناب زینب اولیاء مقام نے ان کو دلاسا دیا ہے، یعنی یہاں پر بھی امام کو بچمت کو اگر کسی نے بچایا ہے تو وہ زینب ہے۔ اور امام کسے کہتے ہیں؟ امام وقت کون ہوتا ہے؟ حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، اور ہمارا اعتقاد بھی ہے، لولا الحجہ لساقت الارض۔ اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو، یعنی امام وقت اگر زمین پر نہ ہو تو یہ زمین اپنے کے ساتھ نیست و نابود ہو جائے گی۔ اور ہمارا عقیدہ بھی ہے ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی امام رہا ہے، اس لیے کہ اگر امام نہ ہو تو یہ پھر دنیا ہی نہیں رہے گی۔ یعنی دنیا والوں کو جو بچاتا ہے اسے امام کہتے ہیں، اور امام کو جو بچاتا ہے اسے زینب اولیاء مقام کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ جو مجلس کا انعقاد ہوتا ہے، یہ شہدائے کربلا، اسیران کربلا چہلم کی یاد میں اس مجلس کا انعقاد ہوتا ہے۔ رخصتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ رخصت یعنی وداع ہونا، رخصت ہونا۔ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے رخصت ہوئے ہیں تو 4-5 رخصت ہے، اور ہر رخصت ایک گزشتہ رخصت سے زیادہ المناک ہے، دردناک ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، اپنے وطن کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام الوداع کہہ رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں وطن سے، وہ وطن جہاں سے ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں، اس وطن سے رخصت ہو رہے ہیں، اس وطن سے رخصت ہو رہے ہیں، اس مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں جو مدینہ رسول ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ہم جب وطن سے رخصت ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں، تو دل کتنا مچلتا ہے، اور یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم وطن ضرور واپس جائیں گے۔ لیکن تصور کیجئے امام نے اپنے وطن مدینہ کو کس طریقے سے رخصت کیا ہوگا۔ اے نانا کے مدینہ،
خدا حافظ کس طریقے سے رخصت ہوئے ہوں گے مدینہ سے، جبکہ دل میں یہ یقین ہے کہ اب مدینہ آنا نصیب نہ ہوگا۔ یہ پہلی رخصت ہے۔ دوسری رخصت کیا ہے؟ اپنے نانا کے مزار سے رخصت ہو رہے ہیں، ماں کی قبر سے رخصت ہو رہے ہیں، بھیا کی لحد سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اسی لیے ملتا ہے کہ جب نانا کی قبر پر گئے ہیں، لحد سے اپنا ماتھا ٹیک کر گریہ فرما رہے ہیں، زار و قہر رو رہے ہیں۔ امام کو یہ معلوم ہے کہ پھر دوبارہ مزار میرا نانا کا مزار نہیں ملے گا، لہٰذا ماتھا ٹیک کر روتے جاتے ہیں۔ روایت کا جملہ ہے، امام کو غشی طاری ہو گئی۔ امام نے خواب میں کیا دیکھا؟ نانا رسول کو دیکھا ہے تو آواز دی ہے، اے نانا مجھے اپنی آغوش میں لے لیجئے، یہ مدینہ رہنے قابل نہیں رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا، اے بیٹا ابھی تو شہادت پیش کرنی ہے، وعدہ طفلی کو ادا کرنا ہے۔ اے بیٹا اللہ تمہیں شہید دیکھنا چاہ رہا ہے، جاؤ۔ رخصت ہوئے ہیں، مزار پیغمبر اسلام سے رخصت ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد کربلا میں ایک سے بڑھ کر ایک رخصت ہے۔ جب جناب علی اکبر رخصت ہو رہے ہیں، راوی کا بیان ہے، جناب علی اکبر جب رخصت ہو رہے ہیں ایسا لگتا تھا بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ اور جب جناب قاسم رخصت ہوئے ہیں امام حسین علیہ السلام سے، تو راوی بیان کرتا ہے امام قاسم سے لپٹ کر اس طریقے سے روئے ہیں، دونوں کو غش آ گیا ہے۔ جب غش سے فاقہ ہوا ہے، رخصت ہوئے ہیں، رخصت کیا ہے، اے بیٹا تم میرے بھائی کی تصویر تھے، جاؤ خدا حافظ۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، ایک آخری رخصت ہے کربلا میں۔ وہ کون سی رخصت ہے؟ جب اصحاب و انصار شہید ہو چکے ہیں، حسین آئے ہیں رخصت آخر کے لیے، آواز دیتے ہیں یا زینب کلثوم علیکن منی سلام، اے زینب ام کلثوم میرا سلام آخر قبول کرو۔ ذرا تصور کیجئے بہنوں کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ہائے بھیا رخصت آخر کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے سکینہ جب رخصت ہو کر امام گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں، سکینہ گھوڑے کے پاؤں سے لپٹ گئی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، جو بھی صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ امام چاہتے ہیں گھوڑا آگے بڑھے، کیا دیکھا؟ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی سکینہ بیان کر رہی ہے، اترے سینے سے لگایا، اے بیٹا سکینہ خدا حافظ۔ ذرا تصور کیجئے ننھی سی سکینہ بچے سے جب کوئی میرا بابا نہیں آیا، زلجنا منہ رکھ دیا، اے زلجنا تم سے شکایت بس اتنا بتا دے، حل سقیا بھی قتلت شانہ، ارے میرا بابا جب ذبح ہو رہا تھا میرے بابا کو پانی ملا تھا یا نہیں ملا تھا، یا میرا بابا پیاسا شہید کر دیا گیا؟ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم الشہداء کے۔ یہ ایک رخصت تھی۔ اب اس کے بعد کی رخصت ہے، اس سے بھی زیادہ المناک ہے، دردناک ہے۔ وہ رخصت ہے، کون سی رخصت ہے؟ قیدیوں کو، اسیران اہل حرم کو 11ویں محرم کو جب ادھر سے لے جایا جا رہا ہے جہاں پر شہداء کے لاشیں ہیں، ٹکڑے ٹکڑے لاشیں ہیں، ہر بی بی نے اپنے وارثوں کے اوپر کے لاشیں کے اوپر اپنے کو گرا دیا۔ سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہے۔ زینب آئی، اے بیٹا میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں، کہیں تم بھی ہمارا ساتھ نہ چھوڑ دو۔ اے پھوپھی اماں، ارے ہم بابا کے لاشے سے رخصت ہو رہے ہیں، مگر بیٹا اتنا مجبور ہے کہ وہ بابا کے لاشوں کو دفن نہیں کر سکتا۔ اس رخصت کے بعد ایک رخصت وہ ہے جب رہائی ملی ہے۔ رہائی ملنے کے بعد زینب اولیاء مقام قبر سکینہ پر گئیں، جانے کے بعد
आवाज दी, ए सकीना उठो, हम वतन जा रहे हैं। ए सकीना, ए मेरी प्यारी सकीना, अरे जब तुम परिंदों को देखती थी तुम कहती थी और पूछती थी, ए फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं, मैं आवाज देती थी ये अपने अपने आशियानों को जा रहे हैं, तुम पूछा करती थी अरे हमें कब अपना वतन जाना नसीब होगा। ए सकीना आओ, वतन जाना नसीब हो गया है। सकीना खुदा हाफिज, ये एक रुखसती है मगर एक माँ को कैसे करार आए, इसीलिए रिवायत के जुमले हैं जब हमारी तैयार हो गई, चलने के लिए तैयार हो गई, एक मर्तबा देखा गया एक बीबी हमारी पर बैठने जा रही थी, अचानक वो बीबी उतरने के बाद हुई जिंदान की तरफ जाने लगी। जैसे ही सैयद उलिया मकाम ने देखा, पूछा वो बीबी कौन है जो जिंदान की तरफ जा रही है, अरे हमें तो मदीने जाना है, ये बीबी कौन है, बताया गया ये रबाब है, सकीना की माँ रबाब है। ए रबाब कहाँ जा रही हो, आवाज दिए शहजादी। अरे एक बेटा था जो करबला में छोड़ आई, एक दूसरी बेटी जिंदाने शाम में तन्हा है। एक माँ के दिल से पूछिए वो माँ कैसे तन्हा कैद खाने में अपनी बच्ची को छोड़कर चली जाए। ये बच्ची जिंदान में घुट घुट कर मर गई, अब तन्हा उस जिंदान में मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। ये वो रुखसत थी। इसके बाद एक रुखसत है, वो रुखसत चेलुम के दिन है जब ये काफिला चला है। चेलुम के रोज मज़ारे सैयदुश्शोहदा पर पहुंचा है। जनाबे ज़ैनब ने अपने को भाई की कब्र पर गिरा दिया। आवाज़ दी, ए भैया आपके बाद खैमे जलाए गए, चादरें छीनी गई, आपके बाद दुर्रे और ताजियाने लगाए गए, शहर बशहर पिराया गया। ए भैया आपने जो अमानत, सकीना जैसी अमानत मेरे सुपुर्द की थी, उसे जिंदाने शाम में छोड़ कर आ गई हूँ। ए भैया खुदा हाफिज, हम मदीने जा रहे हैं, अजब नहीं कब्र से आवाज आई हो। ए ज़ैनब खुदा हाफिज, जब मदीने जाना मेरे शियों को मेरा सलाम कहना और कहना, ए मेरे शियों जब तुम ठंडा पानी पीना हमारी प्यास को याद करना। अल्लाह अल्लाह।